ہاں صاحب، تو میں اپنی گفتگو شروع یہاں سے کرنا چاہتا ہوں کہ شعر میں نے کہے ضرور زمانۂ طالب علمی سے، جب میں الہ آباد میں ریسرچ کا طالب علم تھا. یہ واقعہ ہے 1964-65 کا. مجھے تنہا رہنے کی بہت عادت ہے، اور اس زمانے میں یہ ہوا کچھ ایسا اتفاق کہ میرے جو بہت قریبی دوست تھے وہ رخصت ہو چکے تھے، وہاں سے چلے گئے تھے. میں بالکل اکیلا تھا، اور یہ میں کرتا نہیں کہ اگر ایک جو واقعی میرا دوست جس کے ساتھ میں وقت گزار رہا ہوں وہ چلا جائے تو کوئی بھی آ جائے میں اس کے ساتھ وقت گزاروں. یہ نہیں، میں اکیلے رہنا پھر اس کو ترجیح دیتا ہوں. تو ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے کچھ شعر کہے. شام کو ٹہلنے کے لیے نکلا. لمبی ٹہل میری ہوا کرتی تھی، لانگ واکس. اب بھی ہے میری عادت، معذوری کے تھوڑی سی معذوری پیدا ہو گئی اس کے باوجود. تو کچھ شعر میں نے کہے، اور وہ میں نے ہندی رسم الخط میں وہ اشعار لکھے، چونکہ زبان ان کی بہت آسان تھی اور ہندی والے سمجھ سکتے تھے. اور کلپنا نام کا ایک اخبار نکلتا، رسالہ نکلتا تھا حیدرآباد سے، مشہور رسالہ تھا. بدری وشال ایک صاحب اس کے ایڈیٹر تھے، ان کو بھیج دی میں نے وہ غزل، وہیں چھپی. پھر میں اپنا شام کو جب بھی ٹہلتا تھا، اگر کوئی شعر موزوں ہو گئے تو میں نے کہے، اور لوٹ کر کے میں نے ٹہل سکے. جب واپس آیا تو اگر یاد رہے مجھے تو میں نے نوٹ کر لیے کہیں. پہلی غزل جو چھپی وہ شاید نقوش میں چھپی تھی، لاہور کے اردو کے رسالوں میں پہلی غزل نقوش میں چھپی. اس زمانے میں عجیب بات یہ ہے کہ احمد ندیم قاسمی صاحب سے میری خط و کتابت شروع ہو چکی تھی، اور انہوں نے مجھ سے کچھ مضمون لکھنے کی فرمائش کی تھی. تو میں اس طرح فنون نیا نیا سمجھیے نکلنے والا تھا، نکل رہا تھا، تو میں نے اس کے لیے کوئی مضمون لکھا. انہوں نے کہا بھئی تم غزل بھی تو کہتے ہو، غزل بھیجو کچھ. تو میں نے تو صرف 2-4 غزلیں کہی تھیں، اور انہوں نے کہا 10 غزلیں بھیج دو. تو میں نے 10 غزلیں، اب میرے پاس تو تھی نہیں. میں نے خیر عجیب عادت تھی. بہرحال اس وقت ایک کہنا چاہیے کہ میں نے 2-3 دن میں 10 غزلیں کہیں، اور وہ ان کو بھیج دی، جو نقوش کے غزل نمبر میں، فنون کے غزل نمبر میں قاسمی صاحب نے شائع کی. تو یہ تو جناب ان غزل گوئی کا آغاز اس طریقے سے ہوا. پھر میں اندور چلا گیا، وہاں میں نے غزلیں کہیں اس زمانے میں. اندور سے میں علی گڑھ گیا، سب سے زیادہ غزلیں میں نے اسی زمانے میں کہیں. خلیل صاحب سے بہت دوستی تھی میری، خلیل رحمان اعظمی. تو اکثر شام ہم ساتھ ہی گزارتے تھے، ٹہلنا ساتھ میں. خلیل صاحب کہتے تھے بھئی کوئی شعر کہوں تو سناؤ، ڈپارٹمنٹ میں بیٹھے ہیں. اس وقت اس زمانے ماحول بھی تھا وہاں بہت. خود شعبہ اردو میں شہریار تھے خلیل صاحب تھے، اور ہمارے دوستوں میں وحید اختر تھے. ہم لوگ زیادہ تر وقت ساتھ گزارتے تھے فرصت کا. تو میں نے کچھ غزلیں، خلیل صاحب کا انتقال ہوا 1978 میں غالباً. اس وقت پتہ نہیں کیا ہوا کہ مجھے بہت دنوں تک پھر میں نے شعر نہیں کہے. وہ مجھے یاد بہت آتے تھے، اب بھی یاد آتے ہیں. لیکن یہ کہ یہ غزلیں بہرحال جو میں نے کہی تھیں وہ رسالوں میں چھپی تھیں، شبخون میں، کتاب میں، سطور میں، شعر و حکمت میں. ان رسالوں میں وہ غزلیں زیادہ تر چھپیں، یا پاکستان کے کچھ پرچوں میں. تو ایک بار فرحت احساس کچھ میری ریکارڈنگ کر رہے تھے وہاں ریختہ کے لیے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کچھ اشعار بھی ریکارڈ کروائیے. تو اس وقت تک سنجیو سراف صاحب جو ریختہ کے فاؤنڈر ہیں، ان کو پتہ نہیں تھا کہ میں شعر بھی کہتا ہوں. میں کسی سے ذکر بھی نہیں کرتا کبھی شاعری، نہ مجھے کوئی بہرحال کسی قسم کا کوئی شاعری کا کوئی اپنے بارے میں کوئی گمان بھی زیادہ نہیں ہے. تو فرحت نے مجھے کچھ شعر ریکارڈ کیے. اس وقت سنجیو صاحب آ گئے، کہنے ارے آپ تو شعر بھی کہتے ہیں، اور کہاں ہیں آپ کی غزلیں؟ ایک دن گھر آئے تو انہوں نے ذکر کیا، تو میں نے کہا بھئی وہ تراشے پڑے ہوئے ہیں ایک لفافے میں. انہوں نے کسی کو بھیج دیا میرے یہاں، اپنے یہاں کسی کارکن کو، اور وہ آئے اور وہ
سارے غزلوں کے تراشے لے گئے، ان کو کمپوز کرا لیا انہوں نے، اور انہوں نے کہا بھائی یہ غزلیں تو چھپیں گی کتابی شکل میں۔ چنانچہ اس طریقے سے یہ کتاب جو میری غزلوں کی واحد کتاب ہے، اور ظاہر ہے شاید واحد ہی رہے گی، تو سنجیو سراف نے اپنے ریختہ فاؤنڈیشن کی طرف سے اپنی شاید پہلی کتاب جو چھاپی انہوں نے وہ یہی ہے، تو یہ چھپ گئی اس طریقے سے۔ چلیے یہ ان کا سنجیو سراف صاحب کی دوستی کی وجہ سے یہ ہوا۔ اب اس میں کوئی جب جمع ہوئی غزلیں تو میں نے آدھی تو کاٹ کر کے نکال دی کہ میں نے کہا بھائی یہ ظاہر ہے کہ مجھے وہ اشعار زیادہ، اب بھی خیر جو شعر اس میں بھی ہیں کوئی مجھے ان کے بارے میں بہت خوشگمانی نہیں ہے، لیکن بہرحال اسی سے کچھ غزلیں میں آپ کو ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ لیجئے پہلی غزل تو یہ ہے جناب کہ اسی سے شروع کرتا ہوں، بلکہ لو ہم نے دامن جھاڑ دیا، لو جام الٹائے دیتے ہیں، لو ہم نے دامن جھاڑ دیا، لو جام الٹائے دیتے ہیں، سب قرض ادھار جو باقی تھا ہم آج چکائے دیتے ہیں۔ ہمیں شعر و غزل سے کیا مطلب، ہم میں یہ ہنر پہلے تھا نہ اب، ہمیں شعر و غزل سے کیا مطلب، ہم میں یہ ہنر پہلے تھا نہ اب، بس جھوٹے سچے جذبوں کا ایک جال بچھائے دیتے ہیں۔ اگلا شعر سنانے سے پہلے یہ بتا دوں کہ پہلا مصرع اس غزل کا جو ہے یہ میرا نہیں، فیض صاحب کا ہے۔ لو ہم نے دامن جھاڑ دیا، لو جام الٹائے دیتے ہیں، باقی مصرے میں نے شعر جو کہے اسی پر مصرے پر لگائے۔ لو ہم نے دامن جھاڑ دیا، لو جام الٹائے دیتے ہیں، سب قرض ادھار جو باقی تھا ہم آج چکائے دیتے ہیں۔ ہمیں شعر و غزل سے کیا مطلب، ہم میں یہ ہنر پہلے تھا نہ اب، بس جھوٹے سچے جذبوں کا ایک جال بچھائے دیتے ہیں۔ دنیا بھی کمینی تھی ہم بھی، اتنا کہہ دینا کافی ہے، دنیا بھی کمینی تھی ہم بھی، اتنا کہہ دینا کافی ہے، کچھ بھید چھپائے لیتے ہیں، کچھ بھید بتائے دیتے ہیں۔ آخری شعر اس غزل کا میں نے کبھی یہ نہیں کیا کہ 5 شعر ہوں یا 7 شعر ہوں، یہ التزام کبھی نہیں، کبھی زیادہ ہو گئے کبھی کم ہو گئے، اس میں 4 شعر ہیں۔ جانے کی گھڑی اب دور نہیں، جو دیر سویر ہوئی سو ہوئی، جانے کی گھڑی اب دور نہیں، جو دیر سویر ہوئی سو ہوئی، کھٹراگ جو پھیلا رکھا تھا لو اب سمٹائے دیتے ہیں۔ لو ہم نے دامن جھاڑ دیا، لو جام الٹائے دیتے ہیں، سب قرض ادھار جو باقی تھا ہم آج چکائے دیتے ہیں۔ چلیے اس مجموعے کی دوسری غزل ہے، یہ مسلسل شعر زیادہ تر میں نے کہے ہیں، زیادہ تر غزلوں میں وہی ایک ہی کیفیت کے اشعار جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ پچھلے دنوں کا قصہ ہے جب لفظ تماشے کرتے تھے، یہ پچھلے دنوں کا قصہ ہے جب لفظ تماشے کرتے تھے، جب شہر سکوت کے باشندے آواز سے بے حد ڈرتے تھے۔ یہ پچھلے دنوں کا قصہ ہے جب لفظ تماشے کرتے تھے، جب شہر سکوت کے باشندے آواز سے بے حد ڈرتے تھے، جب ہر بستی ویرانہ تھی، ہر ویرانہ ایک بستی تھا، جب ہر بستی ویرانہ تھی، ہر ویرانہ ایک بستی تھا، جب سینوں کے سناٹے میں آکاش سے شبد اترتے تھے، جب ہر بستی ویرانہ تھی، ہر ویرانہ ایک بستی تھا، جب سینوں کے سناٹے میں آکاش سے شبد اترتے تھے، ایک موج ہوا کی سرگوشی
کیا قہر بپا کر جاتی تھی، ایک موج ہوا کی سرگوشی کیا قہر بپا کر جاتی تھی، پتھر جیسے مضبوط بدن ذروں کی طرح بکھرتے تھے۔ یہ پچھلے دنوں کا قصہ ہے جب لفظ تماشے کرتے تھے، کسی ٹوٹے ہوئے پتے کی طرح کب کوئی بھٹکتا پھرتا تھا، کسی ٹوٹے ہوئے پتے کی طرح کب کوئی بھٹکتا پھرتا تھا۔ ایک ٹھہری ہوئی دنیا تھی جہاں سب جیتے تھے سب مرتے تھے، کسی ٹوٹے ہوئے پتے کی طرح کب کوئی بھٹکتا پھرتا تھا۔ ایک ٹھہری ہوئی دنیا تھی جہاں سب جیتے تھے سب مرتے تھے۔ دن رات کا آنا جانا بھی، دن رات کا آنا جانا بھی ایک بھید بھرا افسانہ تھا۔ ہاں جن کے بلاوے آتے تھے بے شک وہ لوگ گزرتے تھے، راتوں کے سیاہ آئینے میں وہ جادو کون جگاتا تھا، کیا چندن روپ سنورتا تھا، کیا چہرے رنگ نکھرتے تھے۔ یہ پچھلے دنوں کا قصہ ہے جب لفظ تماشے کرتے تھے، جب شہر سکوت کے باشندے آواز سے بے حد ڈرتے تھے۔ سنیے جناب اس کے بعد کی غزل۔ سوچ میں ڈوبے ہوئے چہرے عجب لگتے تھے، آپ ہی اپنی اداسی کا سبب لگتے تھے۔ سوچ میں ڈوبے ہوئے چہرے عجب لگتے تھے، آپ ہی اپنی اداسی کا سبب لگتے تھے۔ رنگ دکھلائی دیے جسم کے زندہ میں اسیر، رنگ دکھلائی دیے جسم کے زندہ میں اسیر، آئینے روح کے تصویر طلب لگتے تھے۔ جانے آنکھوں کی شرارت تھی کہ سمتوں کا زوال، جانے آنکھوں کی شرارت تھی کہ سمتوں کا زوال، ایک ہی جیسے مجھے راہ میں سب لگتے تھے۔ جانے آنکھوں کی شرارت تھی کہ سمتوں کا زوال، ایک ہی جیسے مجھے راہ میں سب لگتے تھے۔ دھوپ کی دھند میں لپٹے ہوئے منظر سارے، دھوپ کی دھند میں لپٹے ہوئے منظر سارے، کتنے روشن تھے مگر صورت شب لگتے تھے، کتنے روشن تھے مگر صورت شب لگتے تھے۔ سوچ میں ڈوبے ہوئے چہرے عجب لگتے تھے، آپ ہی اپنی اداسی کا سبب لگتے تھے۔ آخری شعر یہ ہے، کیوں نظر آئے مجھے شور تمنا سے نڈھال، کیوں نظر آئے مجھے شور تمنا سے نڈھال، وہی لمحے جو تجھے مہر بلب لگتے تھے۔ سوچ میں ڈوبے ہوئے چہرے عجب لگتے تھے، آپ ہی اپنی اداسی کا سبب لگتے تھے۔ اس کے بعد کی غزل یہ ہے، تمہارے چاک پر اے کوزہ گر لگتا ہے ڈر ہم کو، تمہارے چاک پر اے کوزہ گر لگتا ہے ڈر ہم کو، عجب پاگل سی ایک پرچھائی آتی ہے نظر ہم کو۔ ہو سکتا ہے کہیں ذہن کے کسی گوشے میں یہ الفاظ پڑے رہے ہو کہ لائف از اے ٹیل ٹولڈ بائی این ایڈیٹ۔ تمہارے چاک پر اے کوزہ گر لگتا ہے ڈر ہم کو، عجب پاگل سی ایک پرچھائی آتی ہے نظر ہم کو۔ ہمیں گھر سے نکالا تھا تو یہ بھی سوچ لینا تھا، ہمیں گھر سے نکالا تھا تو یہ بھی سوچ لینا تھا کہ صاحب پھر کبھی آنا نہیں ہے لوٹ کر ہم کو۔ یہ کیسی بات ہے، دن کی گھڑی ہے اور اندھیرا ہے، یہ کیسی بات ہے، دن کی گھڑی ہے اور اندھیرا ہے، چمکتی دھوپ میں سونا پڑا تھا رات بھر ہم کو۔ ابھی تھوڑا سا شاید اور کچھ قصہ چکانا ہے، ابھی کچھ اور
تھوڑی دور کرنا ہے سفر ہم کو، ابھی تھوڑا سا شاید اور کچھ قصہ چکانا ہے، ابھی کچھ اور تھوڑی دور کرنا ہے سفر ہم کو، نہ جانے کون سے چکر میں یہ حالت بنا ڈالی، نہ جانے کون سے چکر میں یہ حالت بنا ڈالی، لیے جاتا ہے ایک دریائے بیتابی کدھر ہم کو، تمہارے چاک پر اے کوزہ گر لگتا ہے ڈر ہم کو، عجب پاگل سی ایک پرچھائی آتی ہے نظر ہم کو۔ اب یہ غزل دیکھیے، پھر لوٹ کے اس بزم میں آنے کے نہیں ہم، پھر لوٹ کے اس بزم میں آنے کے نہیں ہیں، پھر لوٹ کے اس بزم میں آنے کے نہیں ہیں، یہ رنگ کسی اور زمانے کے نہیں ہیں، ایک دور کنارہ ہے وہیں جا کے رکیں گے، ایک دور کنارہ ہے وہیں جا کے رکیں گے، بستی میں تو آثار ٹھکانے کے نہیں ہیں، یوں جاگتے رہنا ہے تو آنکھوں میں ہماری، یوں جاگتے رہنا ہے تو آنکھوں میں ہماری، جو خواب چھپے ہیں نظر آنے کے نہیں ہیں، دل ہے تو یہ دولت کبھی معدوم نہ ہوگی، دل ہے تو یہ دولت کبھی معدوم نہ ہوگی، یہ درد کسی اور خزانے کے نہیں ہیں، کل رات خاموشی نے عجب شور مچایا، کل رات خاموشی نے عجب شور مچایا، یہ شعر اگر ہیں تو سنانے کے نہیں ہیں، ہر سمت اجالا بھی ہے سورج بھی ہے لیکن، ہر سمت اجالا بھی ہے سورج بھی ہے لیکن، ہم اپنے چراغوں کو بجھانے کے نہیں ہیں، دنیا نے بھی کچھ ہم کو بہت گھیر لیا ہے، دنیا نے بھی کچھ ہم کو بہت گھیر لیا ہے، کچھ ہم بھی اسے چھوڑ کے جانے کے نہیں ہیں۔ یہ غزل ہے، ایسے کئی سوال ہیں جن کا جواب کچھ نہیں، ایسے کئی سوال ہیں جن کا جواب کچھ نہیں، حرف و صدا فضول سب لوح و کتاب کچھ نہیں، ایسے کئی سوال ہیں جن کا جواب کچھ نہیں، لوح و صدا فضول سب، حرف و صدا فضول سب لوح و کتاب کچھ نہیں، ان سے کہو کہ اس طرح آنکھوں سے بدگمان نہ ہوں، ان سے کہو کہ اس طرح آنکھوں سے بدگمان نہ ہوں، کیسے عجیب لوگ ہیں کہتے ہیں خواب کچھ نہیں، ان سے کہو کہ اس طرح آنکھوں سے بدگمان نہ ہوں، کیسے عجیب لوگ ہیں کہتے ہیں خواب کچھ نہیں، بیٹھے بٹھائے دل یوں ہی خود سے اچاٹ ہو گیا، بیٹھے بٹھائے دل یوں ہی خود سے اچاٹ ہو گیا، انجمن حواس میں ویسے خراب کچھ نہیں، فرق بہت نہیں یہاں شام و سحر کے درمیان، فرق بہت نہیں یہاں شام و سحر کے درمیان، پیاس اگر دبی رہے آب و سراب کچھ نہیں، ایسے کئی سوال ہیں جن کا جواب کچھ نہیں، حرف و صدا فضول سب لوح و کتاب کچھ نہیں۔ آخری شعر ہے، جہاں کا بس ایک قرض ہے وہ بھی اتر ہی جائے گا، جہاں کا بس ایک قرض ہے وہ بھی اتر ہی جائے گا، اور کسی عزیز کا ہم پہ حساب کچھ نہیں، ایسے کئی سوال ہیں جن کا جواب کچھ نہیں، حرف و صدا فضول سب لوح و کتاب کچھ نہیں۔
ان سے کہو کہ اس طرح آنکھوں سے بدگماں نہ ہوں، کیسے عجیب لوگ ہیں، کہتے ہیں خواب کچھ نہیں۔ اگلی غزل ہے خوشبو کا یہ لباس اترنا بھی چاہیے، خوشبو کا یہ لباس اترنا بھی چاہیے، زندہ ہے جب تو پھول کو مرنا بھی چاہیے، خوشبو کا یہ لباس اترنا بھی چاہیے، زندہ ہے جب تو پھول کو مرنا بھی چاہیے، رکنا بھی چاہیے کہیں دل کو مثال سنگ، رکنا بھی چاہیے کہیں دل کو مثال سنگ، موج رواں کی طرح گزرنا بھی چاہیے، یہ کیا کہ ہر عذاب پہ ہنستے رہیں یوں ہی، یہ کیا کہ ہر عذاب پہ ہنستے رہیں یوں ہی، ہیں مورد عتاب تو ڈرنا بھی چاہیے، کچھ رنگ اضطراب اگر بے دلی میں ہے، کچھ رنگ اضطراب اگر بے دلی میں ہے، تصویر میں یہ نقش ابھرنا بھی چاہیے، اچھا ہے بھول جائیں سبھی کار منصبی، اچھا ہے بھول جائیں سبھی کار منصبی، لیکن خیال آئے تو کرنا بھی چاہیے، ڈر ہے بگڑ نہ جائیں کہیں اس کی عادتیں، ڈر ہے بگڑ نہ جائیں کہیں اس کی عادتیں، وعدوں سے آدمی کو مکرنا بھی چاہیے، آٹھوں پہر کی چپ میں کوئی ذائقہ نہیں، کوئی ذائقہ نہیں، اے وضع احتیاط بکھرنا بھی چاہیے، خوشبو کا یہ لباس اترنا بھی چاہیے، زندہ ہے جب تو پھول کو مرنا بھی چاہیے۔ اگلی غزل ہے پربت دریا بن گئے، دریا بنے غبار، پربت دریا بن گئے، جب یہ شعر کہہ رہے تھے ہو سکتا ہے کسی کا دوہا یاد آ گیا ہو، رحیم کا، تلسی کا، کبیر کا، پربت دریا بن گئے، دریا بنے غبار، اس سے پہلے جا بسے ہم دریا کے پار، قبروں کے اندر دھواں آگ دھوئیں سے بند، قبروں کے اندر دھواں آگ دھوئیں سے بند، روحیں شعلوں میں گھری شعلوں سے بیزار، قبروں کے اندر دھواں آگ دھوئیں سے بند، روحیں شعلوں میں گھری شعلوں سے بیزار، تیز ہوا کا دائرہ۔ اگر آپ کو ہماری کوششیں پسند آئی ہیں تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔